السلام علیکم دوستوں. یہ ہمارے ساتھ بڑے ہی پروفیشنل باڈی بلڈر آج موجود ہیں جو جم جاتے ہیں لوگ. ان کی اموات ہو رہی ہیں, کس وجہ سے ہو رہی ہیں, اس کی وجوہات کیا ہیں, ان سے آج پوچھتے ہیں. ہم علی مانی صاحب بتائیے گا یہ اموات کس وجہ سے ہو رہی ہیں؟ جی السلام علیکم. ہمیں اس فیلڈ میں تقریباً 20 سے 22 سال ہو گئے ہیں, لیکن ہم نے ریسنٹلی جو ابھی آج کل نیو ٹرینڈ چلا ہے نا, جو مطلب شارٹ کٹ والوں کا, زیادہ تر ان میں شارٹ کٹ والوں میں یہ ہے کہ ہمارا مطلب کہ رات کو سوئیں اور صبح اٹھے تو ہماری باڈی بنی ہوئی ہو. اس وجہ سے وہ انجیکٹیبل اور اورل وغیرہ جو ہے نا, ڈرگ وغیرہ جس کو ہم اسٹیرائڈ وغیرہ بولتے ہیں, تو وہ یوز کرتے ہیں. اور آج کل اسلام آباد میں بھی اس کا ٹرینڈ ہو چکا ہے عام, اور فیصلہ آباد گجرانوالہ سے مطلب یہ سارا بلانگ کرتا ہے یہ ٹیکے آپ کے انجیکشن وغیرہ جو ہیں, تو وہ اسلام آباد میں ونٹر ہو گئے ہیں. لیکن لڑکوں کو یہ تو پتا کہ ہم نے یہ والا انجیکشن لگانا ہے, ان کو مقدار نہیں پتا, ان کو نہیں پتا ہم نے کس ٹائم کون سا انجیکشن لگانا ہے. شارٹ کٹ کے چکر میں, اور خاص طور پہ جن کو باڈی بنانے کا مطلب شارٹ کٹ کی ان کو وہ ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہماری راتوں رات باڈی بن جائے, اس وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اس چیز سے. اور یہ انجیکشن ایسے انجیکشن ہیں, ان میں اگر وہ آپ کی وینز میں لگ گئے آن دا اسپاٹ ڈیتھ ہے آپ کی. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی سپلیمنٹ لینا چاہیے نا, بڑے بڑے پروفیشنلز ہیں, اسٹڈیز ہیں, سپلیمنٹ کیا لینا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں کیا اصلی سپلیمنٹ موجود ہیں اور اس کی پرائسز کیا کیا ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ دراز کے اوپر جناب 2000 کا جناب وہ مل رہا ہے پورے کا پورا پیک. جی, یہ اب آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. سپلیمنٹ بالکل لینا چاہیے, لیکن ایک نمبر اور جس میں لیگل چیزیں ہوں, جس کو ہم کہہ لیتے ہیں کہ باہر سے آیا, جی باہر سے کسی نے بھجوایا, ڈبہ وغیرہ ہو گیا یا پاؤڈر فارم میں ہوتا ہے, تو وہ وہی بندہ لے سکتا ہے کہ جو آفس ورکر ہو, آفس میں جاتا ہو, جس کے پاس ٹائم نہ ہو جی انڈے کھانے کا, چکن کھانے کا, بڑا گوشت چھوٹا گوشت, اس طرح کے پروٹین لینے کا, کیلریز لینے کا, جس کے پاس ٹائم نہ ہو. تو وہ شارٹ کٹ اس میں یہی ہے کہ وہ پروٹین وغیرہ, وے پروٹین وغیرہ اس طرح کی چیزیں یوز کرتا ہے. لیکن پاکستان میں تو زیادہ تر گجرانوالہ فیصلہ آباد میں گھروں میں بیٹھ کے بنایا جا رہا ہے, اور ٹوٹل رانگ ہے. اور یہ ٹوٹل 2 نمبری ہے, جو کہ ڈبہ 30,000 سے سٹارٹ ہوتا ہے, 50-60,000 تک کا جاتا ہے. وہ آپ کو آن لائن وغیرہ جیسے دراز وغیرہ انہوں نے بتایا, اور بھی ویب سائٹس ہیں, لوگوں نے بنا لی ہیں, پیج بنا لی ہیں, اس میں سے 3,000 2,000 وہ سب 2 نمبر فیک چیزیں استعمال ہو رہی ہیں. بہت دفعہ سننے میں آیا ہے کہ یہ ٹیبلٹس ہیں اینومال ڈینوبال, یہ کیا چیز ہے, اس کا کیسے استعمال ہو رہا ہے؟ سب سے پہلے سیدھی بات ہے کہ یہ جب آپ گولی کھاتے ہو, سب سے پہلے آپ کے نا کڈنی پہ جا کے افیکٹ کرتی ہے. جب کڈنی پہ افیکٹ کرتی ہے, کڈنی کی وجہ سے ہی آپ سویل ہوتے ہو, ٹھیک ہے, آپ کا واٹر ریٹینشن ہوتا ہے, آپ کے جسم میں باڈی میں واٹر ہولڈ ہوتا ہے. اس وجہ سے انسان سمجھتا ہے شاید مسل میں نے گین کر لیا ہے, میں شاید بلڈر بن گیا ہوں, لیکن وہ بلڈر نہیں بنتا, نہ مسل گین کرتا ہے, وہ واٹر ہولڈ ہوتا ہے. ٹوٹل اینابول ڈینابول وغیرہ سے وہ واٹر ہولڈ ہوتا ہے. تو جس کی مطلب ہاف لائف جو ہے وہ تقریباً 5 سے 6 دن ہے. آپ 15 دن لینا چھوڑیں تو دوبارہ مطلب اپنی جگہ پہ آ جائیں. اچھا, میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے جو سپلیمنٹ بیچتے ہیں, وہ بتا کے دیتے ہیں کہ جی یہ فرسٹ کاپی ہے, یہ جناب سیکنڈ کاپی ہے کاپی, ٹھیک ہے. اب جس کو وہ اوریجنل کہہ رہے ہوتے ہیں اس کا بھی کوئی پتہ نہیں ہوتا نا کہ وہ بھی کاپی ہے. جی, تو اس جو کاپیز ہوتی ہیں اس میں وہ کس چیز کی بنی ہوتی ہیں؟ کاپیز جو بنی ہوئی ہوتی ہیں, خاص طور پہ اگر بہت زیادہ کوئی 2 نمبر کام کرنے والا بھی بہت اچھا انسان ہوگا نا, تو وہ اس میں ڈالے گا جی مثال کے طور پہ دکھانے کے لیے کہ نا یہ تھکنس اس کی, یہ ڈرائی ملک ہو گیا, ڈرائی ملک وغیرہ ڈال دیا, یہ چاکلیٹ پاؤڈر وغیرہ ڈال دیے جس سے بسکٹس وغیرہ بنتے ہیں, اس کے مطلب چورا وغیرہ وہ ڈال دیا. اور جو مطلب اس سے تھرڈ کلاس مطلب کہ بالکل گھٹیا قسم کی کیٹیگری ہوگی نا, وہ حکیمی جو نسخہ جات ہوتے ہیں, جس میں حکیم کی طرف سے جو پکی ہوتی ہے, جس کو پکی مطلب کہتے ہیں, وہ اسٹیرائڈ ہی ہوتا ہے, اسٹیرائڈ ہی ہوتا ہے وہ لیکن حکیمی صورت میں ہوتا ہے, اسٹیرائڈ ہی ہوتا ہے. وہ راتوں رات اس سے یہ ہوگا 15 دن اب انسان کھاتا ہے تو اس کے گال چل بڑے ہو جاتے ہیں, مسل سے سب کے بڑے ہوتے ہیں, لیکن وہ بھی 15-20 دن کے لیے ہوتے ہیں. اگر وہ چھوڑ دے گا تو واپس اپنی جگہ پہ آ جائے گا. صحیح. اچھا, فائنلی ہماری گفتگو کا حاصل کیا ہے کہ ہمیں نیچرل غذا پہ رہنا چاہیے یا سپلیمنٹس کے اوپر رہنا چاہیے, یہ بتائیں, کیونکہ بزنس مافیا جو ہے نا وہ بڑا پروموٹ کرتا ہے کہ سب سے اہم بات کہ ہم رہ رہے کس معاشرے میں, ہمارے ارد گرد کا ماحول کیسا ہے. یہاں پہ اکثر یہ دیکھنے کو ملا ہے کہ ایک لڑکا ہے جو یہ مطلب آل فال چیزیں یوز نہیں بھی کرنا چاہتا, اس کے ساتھ کے لڑکے یہ چیزیں یوز کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, آلریڈی, تو وہ اس کو اپنے جسم سے, اپنی باڈی سے امپریس کروا کے وہ چیزیں یوز کروا دیتے ہیں. تو وہی بات ہے کہ جیسے گھر والوں کا اس میں بہت بڑا کردار ہے, ماں باپ کا بڑا کردار ہے کہ وہ ڈیلی کی بنیاد پہ اپنے بچے کی نا انسپیکشن وغیرہ کیا کریں, دیکھیں اس کے جسم میں, اس کی باڈی میں کوئی چینجز آ رہے ہیں. اگر آ رہے ہیں تو بھائی اس سے پتہ کرو کس وجہ سے آ رہے ہیں. جس میں یہ اب نارمل جو ہے, یہ پروٹین بھی جو 2 نمبر قسم کے سب سے جو اس میں بیسک جو ہے آپ کی کڈنی فیلئر ہے, کڈنی فیل ہوتی ہے اس میں. آپ کا جو یہ انجیکشن ہے, انجیکشن مطلب اورل ہے یا انجیکٹیبل جو جتنے بھی ڈرگز ہیں نا, یہ آپ کے خون کو تھک کرتے ہیں, جس سے آپ اکثر سنتے ہو کہ یار یہ بندہ تو اسپورٹس مین تھا, یہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک تھا, اس سے ہارٹ اٹیک ہو ہی نہیں سکتا. لیکن اس کو ہارٹ اٹیک کیوں ہو گیا؟ وہ یہی چیزیں یہ خون کو تھک کرتی ہیں, اس سے ہارٹ اٹیک کے چانس 99.9% بڑھ جاتے ہیں, آپ کی ہارٹ بیٹ بہت تیز ہو جاتی ہے اس سے. صحیح صحیح. چلیے جی, ہم گفتگو کا سلسلہ جو ہے وائنڈ اپ کرتے ہیں. ہمارا حاصل یہی ہے کہ نیچرل غذا نیچرل ہے, کیونکہ پاکستان ہمارا معاشرہ, ادھر تو خالص پانی نہیں آپ کو ملتا, خالص وے پروٹین آپ کو کدھر سے ملے گی. اس لیے اپنا بھی خیال رکھیں, والدین اپنے بچوں کا خیال رکھیں,
اور آپ لوگ جو ہیں جو جم کرتے ہیں اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھیں اور اس طرح کے الٹے سیدھے کاموں میں نہ پڑیں. شکریہ. السلام علیکم.